حبيبه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لرب هو شافٍ لسقيم والشكر لمن ارحم من كل رحیم. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. جل وعلا شانہ وعم نوالہ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر درس قرآن و حدیث اور فقہی مسائل کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے. آج 20 رمضان المبارک ہے اور 21ویں شب ہوگی. اور آج کی شب جو ہوگی وہ خلیفہ راشد، خلیفہ چہارم حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شب شہادت کی یاد میں ہوگی. اور معمول کے مطابق ہماری اس مسجد و خانقاہ میں محفل شب شہادت حضرت علی منعقد ہوگی. اس وقت صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف حدیث کی 2 بڑی کتابوں میں جو حدیث ہمیں ملتی ہے اس کو ذکر کرنا ہے. صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف یہ 2 احادیث کی بڑی کتب ہیں. صحاح ستہ میں ان کا مقام افضل ہے. ان دونوں کتابوں میں یہ حدیث حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. چونکہ اس میں حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی فضیلت اور شجاعت کا ذکر موجود ہے، اس لیے آج کے درس میں اس حدیث پر گفتگو ہو رہی ہے. اور اسی حدیث سے اور مسائل بھی ہمیں جاننے کو ملیں گے. حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کر رہے ہیں کہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ اللہ تعالی فتح عطا فرمائے گا. خیبر، یہ غزوہ خیبر کی طرف اشارہ ہے. غزوہ اس جہاد کو کہا جاتا ہے جس میں قیادت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہو، وہ غزوہ کہلاتا ہے. غزوات کی تعداد 19 کے قریب ہے اور 27 بھی بتائی گئی ہے، لیکن 19 تو ہے. تو مختلف غزوات. غزوہ بدر ابھی 17 تاریخ کو رمضان المبارک میں غزوہ بدر کی محفل ہوئی.
وہ غزوہ بدر سب سے بڑا معرکہ تھا جس کا ذکر قرآن میں آیا اور بدر کے نام سے آیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لے کر قرآن میں فضیلت مجاہدین اسلام کی جو کہ اصحاب بدر ہیں ان کی بیان فرمائی. اسی طرح سے ایک غزوہ تمام غزوات میں غزوہ خیبر ہے، اور غزوہ خیبر مشہور ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے کہ اس غزوہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا اور فتح کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا، ان کے بارے میں پیشگوئی فرمائی فتح کی، تو یہ حضرت علی کی فضیلت میں یہ حدیث اس وقت بیان کی جا رہی ہے. حدیث کے ابتدائی الفاظ میں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ سہل بن سعد یہ فرما رہے ہیں قال یوم خیبر لأعطین هذه الرعیة غدر رجلا یفتح اللہ علی یدیہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا، جنگیں جب ہوتی تھیں تو علم ہوتا تھا، جھنڈا جس کو کہتے ہیں وہ مجاہدین اسلام کے پاس ہوتا تھا اسلام کی ایک علامت کے طور پر. اسی لیے جھنڈوں کو علامتی نشان قرار دیا جاتا ہے. جو جھنڈے ہوتے ہیں فلیگ، یہ شروع سے اسلام کی تاریخ میں چلے آ رہے ہیں. خاص کر جہادوں میں، غزوات میں یا جنگوں میں یہ جھنڈے جو ہیں یہ ایک نشانی ہوتے ہیں قافلے کی، مجاہدین کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ خیبر میں فتح عطا فرمائے گا. اب یہ ایک پیشگوئی ہو گئی کیونکہ ابھی خیبر فتح ہوا نہیں. ابھی تو حضور یہ فرما رہے ہیں کہ کل میں یہ جھنڈا دوں گا اس کو، کیونکہ اس سے قبل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں حضرات نے بھی حصہ لیا مگر خیبر فتح نہیں ہوا. لیکن اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح فرمائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک پیشگوئی ہو گئی، کیونکہ جس کے ہاتھ میں جھنڈا جانا تھا وہ حضرت علی ہیں. یہ بعد میں حدیث میں پتہ چل رہا ہے. ابھی تو حضور نے نام نہیں لیا، صرف یہ فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح رکھی ہوگی. تو تقدیر الہی میں گویا کہ یہ لکھا ہوا تھا. حکمت اللہ کی ہوتی ہے ہر کام میں فضیلت ثابت کرنے کے لیے. مختلف مواقع پر اور مختلف مقامات پر مختلف صحابہ کے فضائل ہمیں ملتے ہیں. یہ نہیں کہ کسی ایک ہی صحابی کی فضیلت تاریخ میں ملتی ہے. آپ سنتے رہیں گے مختلف واقعات، کبھی کسی صحابی کے فضائل کسی واقعے سے پتہ چلیں گے، کبھی کسی کے فضائل کسی واقعے سے پتہ چلیں گے. تو ہر موقع پر الگ الگ صحابی کی فضیلتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تاکہ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی فضیلت رکھنے والا ہے. مختلف مواقع پر اس کی فضیلت ثابت ہے. کہیں صدیق اکبر کی ہے، مثلا ہجرت کے موقع پر غار ثور میں
کون سے صحابی ساتھ تھے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں ذکر آ گیا، نام سے نہیں آیا، واقعے سے آیا۔ تو واقعہ جو تاریخ میں ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت میں کون تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہاں ان کی فضیلت ثابت ہو گئی۔ ایسے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل میں تو قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی ہیں، ان کے کسی نہ کسی مشورے پر کوئی نہ کوئی آیت نازل ہو گئی، وہاں ان کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ تو اب جیسے ایک حدیث پاک ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اب یہ فضیلت ہے نا بہت بڑی کہ اگر میرے بعد نبی آنے والا ہوتا تو حضرت عمر کو نبوت ملتی۔ تو یہ ان کی فضیلت ہے۔ ایسے ہی سیدنا عثمان غنی کی فضیلتیں اپنی اپنی جگہ ہیں۔ مثلا عثمان غنی کے نکاح میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں ایک کے بعد ایک نکاح میں آئیں۔ یہ فضیلت کسی کو نہیں ملی۔ حضرت علی کے نکاح میں 1 بیٹی ہے، عثمان کے نکاح میں 2 بیٹیاں ہیں۔ تو اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ مختلف مقامات پر، مختلف مواقع پر مختلف صحابہ کے ساتھ فضیلتیں جڑی ہوئی ہیں اور وہ اپنے اپنے مقامات پر ہیں۔ اس سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کسی ایک کو فضیلت ہے تو دوسرے کو نہیں ہے، اپنی جگہ اس کو فضیلت ہے۔ یہ میں نے مثالیں بیان کر دیں بتانے کے لیے کہ حکمت کے تحت الگ الگ مواقع پر الگ الگ فضیلتیں صحابہ کی ہمیں نظر آتی ہیں۔ اب یہاں پر جو فضیلت نظر آ رہی ہے غزوہ خیبر کے موقع پر، وہ حضرت علی کی نظر آ رہی ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ میں جھنڈا کل، کیونکہ ابھی تک فتح نہیں ہو رہا ہے خیبر، اب میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر فتح لکھی ہے، یعنی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ غزوہ خیبر میں فتح نصیب فرمائے گا۔ گویا کہ حضرت علی کو اللہ تعالیٰ ذریعہ بنانے والا ہے، وسیلہ بنانے والا ہے کامرانی کا، کامیابی کا، فتح کا۔ چنانچہ آگے کیا فرمایا حضور نے؟ سہل بن سعد فرما رہے ہیں اس حدیث کو کہ حضور فرماتے ہیں یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ ایک جملہ بہت بڑا ہے، چونکہ آگے معلوم ہو رہا ہے کہ کس کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ حضرت علی آ رہے ہیں سامنے، اور حضرت علی کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جھنڈا بھی ان کے ہاتھ میں آئے گا فتح کا، اور پیش گوئی خوشخبری یہ کہ ان کی ذات ایسی ہے کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے، اور اللہ اور رسول ان سے محبت کرنے والے۔ اب اس سے ایک اور کیا عقیدہ معلوم ہوا کہ ہر مسلمان مومن اس کا یہ عقیدہ اور اس کا یہ شیوہ لازم ہے کہ وہ حضرت علی سے محبت رکھے۔ وجہ ظاہر ہو گئی کہ حضور نے ان کے بارے میں فرمایا یہ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے، اور اللہ اور اس کا رسول ان سے محبت کرنے والے۔ تو دونوں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے محبت کر رہا ہے، یہ اللہ سے محبت کرنے والے، رسول ان سے محبت کر رہے ہیں، یہ رسول سے محبت کرنے والے۔
یہ اتنا بڑا جملہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فضیلت میں کہ بہت بڑا جملہ ہے، بڑے الفاظ ہیں، بہت بڑی شان ہے اس میں۔ کسی شخص کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ مجھ سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے تو ہے نا خوشی کی بات۔ اب اور پھر کسی شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرے بارے میں یہ واضح ہو گیا ہے کہ میں اللہ رسول کا محبت والا ہوں، یعنی اللہ رسول نے مجھ کو منتخب کر لیا ہے اپنی محبت کے لیے، تو یہ ہو گئی نا بڑی بات۔ بس غور کرنا ہوتا ہے ہمیں قرآن کی آیت پر یا کسی حدیث پر، ان کے الفاظ پر، کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، کیا بات فرمائی گئی ہے، اس پر ہمیں غور کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو بات فرمائی گئی یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول ان سے محبت کرتے ہیں اور یہ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے ہیں، تو یہ حضرت علی کی فضیلت ہو گئی۔ آگے کیا فرمایا؟ فلما اصبح الناس غدا وعلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كلهم يرجون ان يعطاها۔ اب صحابہ یہ کہہ رہے ہیں، سہل بن سعد یہ کہہ رہے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سب حاضر ہوئے، ہر ایک یہ آس لگائے ہوئے تھا کہ جھنڈا اسے دے دیا جائے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ ابھی حضرت علی کا نام نہیں آیا تھا، سمجھ رہے ہیں نا بات؟ ابھی صرف اتنی بات آئی تھی کہ حضور نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس سے خیبر کو فتح نصیب ہوگی، غزوہ خیبر میں۔ اور دوسری بات جو بہت شاندار فرمائی تھی وہ یہ کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہوگا اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس کو سن کر صحابہ کے دل میں رشک پیدا ہو گیا۔ اب یہ بات بھی ہمارے لیے قابل قدر ہے کہ کوئی نیکی، کوئی اچھی بات جس میں فضیلت معلوم ہو رہی ہو، اس میں امید رکھنا چاہیے کہ اللہ کرے یہ ہمیں مل جائے۔ کوئی خدمت، کوئی ایسی اچھی بات، کوئی نیکی کہ جس کو سن کر بندے کا دل کرے کاش یہ میرے نصیب میں آ جائے، یہ رشک اس کو کہتے ہیں۔ دین اسلام میں رشک جائز ہے، یعنی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ صحابہ کرام ہر ایک اپنی جگہ یہ تمنا کر رہا ہے کاش یہ جھنڈا مجھے ملے، اور یہ جو حضور نے الفاظ ارشاد فرمائے یہ میرے بارے میں ثابت ہو جائے تو میری تو بگڑی بن جائے، میرا تو بیڑا پار ہو جائے، فتح بھی ہو جائے اور اللہ اور رسول کی محبت والا بھی بن جاؤں۔ تو رشک معلوم ہوا، رشک کرنا یہ ہوتا ہے کہ کوئی نعمت کسی کو اللہ عطا فرمائے تو اس کو دیکھ کر حسد نہ کرے بلکہ رشک کرے کہ اے اللہ جیسی نعمت تو نے اسے عطا فرمائی ویسے ہی مجھ فقیر کو بھی عطا فرما دے، مجھے بھی ایسی نعمت عطا فرما دے۔ اس کو رشک کہتے ہیں۔ اور رشک جو ہے مختلف مواقع پر صحابہ سے ثابت ہوتا ہے، یعنی ایسے مختلف مقامات آئے ہیں جس میں بڑھ چڑھ کر صحابہ نے سوچا کاش میں ہو جاؤں، کاش میں شہید ہو جاؤں، کاش مجھے یہ نعمت مل جائے، کاش میں ہی وہ شخص ہو جاؤں۔ ایسے مختلف مواقع آئے۔ تو حدیث یہ بتا رہی ہے کہ صبح کو صحابہ جب حاضر ہوئے تو ہر ایک کے دل میں یہ خواہش تھی اے اللہ کاش حضور یہ جھنڈا مجھے دے دیں کہ لو بھائی تمہارا مقدر ہے فتح، لو بھائی تم ہو اللہ اور رسول سے محبت والے،
اللہ رسول تم سے محبت کرتا ہے. ہر ایک سوچ رہا تھا. فقال این علی ابن ابی طالب. اب جب سب لوگ یہ سوچ رہے تھے ہمیں مل جائے جھنڈا, تو حضور نے سوال کیا علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ علی نہیں تھے ان میں, صحابہ میں, فجر کے وقت. تو حضور نے پوچھا علی کہاں ہیں؟ فقالو یا رسول اللہ یشتکی عینیہ, اے اللہ کے رسول ان کی آنکھوں میں بیماری ہے, یعنی وہ تکلیف میں ہے, اس لیے یہاں پر نہیں ہے. حضرت علی کی آنکھوں میں تکلیف تھی, جس کو ہم کہتے ہیں آشوب چشم, آنکھیں دکھنے آ جاتی نا. تو حضرت مولا علی کی آنکھیں دکھ رہی تھیں, اور وہ اس وقت اپنے خیمے میں تھے, یہاں نہیں تھے موجود. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بیماری چاہے وہ تکلیف دہ ہو یا معمولی ہو یا بڑی ہو, یہ کسی کو بھی آ سکتی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایسے بہادر, ایسے بافضیلت, ایسے اہل بیت میں سے, اور اتنے باوقار, اتنے عبادت گزار, مگر آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہوئے. تو معلوم یہ ہوا کہ بیماریاں زندگی کا حصہ ہیں, کبھی بھی کسی کو بیماری لاحق ہو سکتی. قال فارسلوا الیہ فاتی بہ, حضور نے فرمایا ان کو بلاؤ, تو انہیں لایا گیا. یعنی جب یہ کہا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ ان کو تو آنکھوں میں تکلیف ہے, وہ یہاں نہیں ہے موجود, حضور نے فرمایا ان کو بلاؤ. یعنی ان کو جا کر کہو کہ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں آپ کو. ان کو اطلاع دی گئی. جب اطلاع دے دی گئی تو اب تو حضرت علی رک نہیں سکتے تھے. یہاں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ بندہ اپنی طرف سے اگر کسی وقت بیٹھ بھی جائے, کسی جگہ حاضر نہ ہو, لیکن اللہ کے رسول طلب کر لیں تو پھر حاضری ضروری ہو جاتی ہے, پھر آنا پڑے گا. تو حضرت علی خود تو نہیں آئے تھے, خود تو اپنے خیمے میں تھے, موجود نہیں تھے, مگر جب اللہ کے رسول نے طلب فرمایا تو حاضر خدمت ہو گئے, آ گئے. فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ فورا حتی کأن لم یکن بہ وجع. کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آئے حضرت علی, تو اپنا لعاب مبارک, عرف عام میں ہم تھوک کہتے ہیں, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھوک ہے اس کو ہم کہتے ہیں لعاب مبارک, لعاب دہن, یعنی فضیلت ہے اس کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا, اور حدیث یہ بتا رہی ہے کہ وہ ایسے اچھے ہو گئے گویا انہیں تکلیف تھی ہی نہیں. اب اس میں اس حدیث کے اندر ایک سے ایک بات معلوم ہو رہی ہے. کہنے کو تو ایک واقعہ ہے, مگر مختلف فضائل معلوم ہو رہے ہیں. اب آپ کو ایک بات معلوم ہوئی کہ لعاب دہن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کی فضیلت کیا ہے. ایک لعاب ہوتا ہے عام بندوں کا, اس کی کوئی فضیلت نہیں ہوتی, رات دن لوگ تھوکتے رہتے ہیں, لعاب منہ میں آتا رہتا ہے, مگر اس کی کوئی فضیلت نہیں.
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن، لعاب مبارک، یہ تو کئی حدیثوں میں سامنے آیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار ثور میں جب سانپ نے ڈسا تھا تو اس وقت تکلیف ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگا دیا، تکلیف دور ہو گئی۔ ایسی ایک صحابی کی آنکھ میں زخم ہو گیا تھا، آنکھ باہر آ گئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ کو اپنی جگہ رکھا، لعاب لگا دیا، آنکھ چپک گئی، شفا ہو گئی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی جو ذات ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے خوبیاں مختلف چیزوں میں رکھی ہوئی ہے، یہاں تک کہ حضور کے لعاب مبارک میں بھی یہ خصوصیت ہے، یہ فضیلت ہے کہ کسی جگہ حضور نے اس کو لگا دیا اور وہ بیماری کی جگہ تھی تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور فرما دیتا۔ حضرت علی نے اس واقعے کے بارے میں ایک جگہ یہ فرمایا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھوں میں اپنا لعاب مبارک لگایا اور آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، اس کے بعد مجھے کبھی آنکھوں کی تکلیف نہیں ہوئی، اس کے بعد آنکھوں کی بیماری مجھے نہیں ہوئی۔ اب حدیث بتا رہی ہے فَأَعْتَاهُ الرَّعْيَةَ، اب حضور نے انہیں جھنڈا دے دیا، اب کھل گئی بات۔ وہ جو صحابہ سب کوشش کر رہے تھے نا، تمنا ہمیں مل جائے جھنڈا، ہمیں جھنڈا مل جائے، کیونکہ پتہ نہیں تھا جھنڈا ملے گا کس کو، نام ابھی تک حضور نے انکشاف نہیں کیا تھا، لیکن اب حضور نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، سب نے دیکھ لیا، اور یہ تو حضرت علی ہے، یہ تو حضور نے جس کے بارے میں پیشگوئی فرمائی تھی جھنڈا دینے کی اور اللہ اور رسول کے محبت کی، وہ تو یہ حضرت علی نکلے۔ حضور نے ان کے ہاتھ میں دیا جھنڈا، یہ لو علی جھنڈا لے لو۔ فقال علی یا رسول اللہ اقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، اب حضرت علی نے سوال کیا، معلوم ہو گیا کہ جھنڈا کیوں دیا جا رہا ہے، کہ آپ کو علم بردار بنایا جا رہا ہے، لشکر کا سپہ سالار بنایا جا رہا ہے، آپ کے ہاتھوں فتح ہوگی۔ تو حضرت علی نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا میں ان سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ ہماری طرح ہو جائیں، اسلام والے بن جائیں، ایمان والے بن جائیں، یہ کفار ہیں، تو کیا میں ان کے ساتھ جا کر لڑوں کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ حضرت علی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا میں جبراً ان کو مسلمان بنا دوں کہ وہ مسلمان ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں؟ جو زیادہ تر وہاں لوگ تھے خیبر میں وہ یہودی تھے، یہود بنی اسرائیل کے لوگ وہ تھے وہاں پر۔ تو حضور نے ان سے یہ فرمایا، قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساعتهم ثم ادعهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے نرمی پر جاؤ یہاں تک کہ ان کے میدان میں اترو، پھر انہیں اسلام کی طرف بلاؤ اور انہیں اللہ کے ان حقوق کی اطلاع دو جو ان پر لازم ہیں اسلام کے اندر۔ بڑی بات فرمائی حضور نے، فرمایا آپ کو پہلے یہ قدم اٹھانا ہے کہ نرمی کے ساتھ جا کر تبلیغ کرنا ہے، یعنی پہلے ہی جا کر آپ کو تلوار نہیں چلانی، جنگ نہیں کرنی، آپ کو واعظ کرنا ہے،
نصیحت کرنی. اسلام میں کسی کو جبراً زبردستی داخل نہیں کیا جاتا اور نہ اس کی اجازت ہے کہ مار کر اسلام میں داخل کیا جائے. ورنہ آج جہاں جہاں کافر ہیں سب کے ساتھ جنگ ہو رہی ہوتی, سب کو مارا جا رہا ہوتا کہ کلمہ پڑھو نہیں تو تمہیں مارا جائے گا, تمہیں قتل کیا جائے گا. مگر ایسا نہیں ہے. کافر اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے دین پر لگے ہوئے ہیں, غیر مسلم اپنی اپنی جگہ اپنے دین پر جمے ہوئے ہیں. جس کو انہوں نے اچھا سمجھا ان کو کوئی تنگ نہیں کر رہا, نہ تنگ کرنے کی اجازت ہے. وہ اپنی اپنی جگہوں میں اپنے دین کی عبادت کر رہے ہیں بس. جبراً کسی کو اسلام میں داخل کرنا منع ہے. مگر تبلیغ, دعوت اسلام کی دینا یہ سنت رسول اللہ ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کو دعوت دو اس طرف, اور انہیں اللہ کے حقوق بتاؤ کہ اللہ کا حق کیا ہے. اللہ کے حقوق میں سے اللہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ایک اللہ کو مانو, ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ کو ایک تصور رکھو, بس معبود ایک ہے, صرف اسی کی عبادت ہے. ان کو جا کے یہ بتاؤ. اور اسلام میں جو اللہ کے حقوق ہیں وہ ان پر واضح کرو. حضور نے فرمایا فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من ان یکون لک حمر النعم. حضور نے فرمایا اللہ کی قسم, اللہ تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے, یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہوں. دیکھا آپ نے کیسی بڑی بات فرما رہے. اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ آپ کی تبلیغ سے ہر بندہ اپنی جگہ تبلیغ کرنے کا حق ادا کر سکتا ہے. تبلیغ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کوئی ممبر پر بیٹھ کر تقریریں کرے گا, کوئی نمازیں ہی پڑھائے گا, کوئی بڑے بڑے وعظ کرے گا. تبلیغ تو کوئی ایک بھی بات پہنچانا ہے. کوئی اچھی بات کسی کو بتا دیا آپ نے اسلام کے حوالے سے, ایمان کے حوالے سے, تو یہ آپ کے نامہ اعمال میں تبلیغ کے طور پر محفوظ ہو جائے گی. تو حضور فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے ذریعے اے علی اللہ کسی ایک کو بھی ہدایت دے دے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہوں. سرخ اونٹ بہت قیمتی کہلاتے تھے عرب میں, یعنی جیسے کہ اعلیٰ اونٹ, اعلیٰ نسل کے اونٹ, قیمتی اونٹ. تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ سمجھو کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہونا ان سے بھی اچھا یہ ہے کہ ایک بندہ تمہارے ذریعے ہدایت پا جائے, کوئی ایک بندہ اسلام میں داخل ہو جائے, اللہ کے راستے پر آ جائے, تو قیمتی چیزوں سے بہتر ہے تمہارے لیے. چنانچہ یہ حدیث یہاں پر پوری ہوئی اور اس میں کئی باتیں معلوم ہوئیں, اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت, ایک سے زیادہ فضائل ہمیں معلوم ہو گئے اور ایک سے زیادہ مسائل ہمیں معلوم ہوئے عقائد کے بھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.